سورن، شاید گاڈ نے اسے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر رابرٹ نے وہ سونے کی چین جیب سے نکالی اور سورن کے سامنے لہرائی۔ یہ کہاں تھی؟ وہ اچھل پڑا۔ اور دوسری؟ دھیرج مسٹر سورن سنگھ، میں نے نہ صرف یہ کہ درمیان میں بولا، بلکہ میں نے رابرٹ کے ہاتھ میں جھولتی ہوئی وہ چین بھی درمیان میں سے اچک لی۔ رابرٹ اور سورن سنگھ ساکت ہو کر میری جانب دیکھنے لگے۔ پہلے آپ کو میرے کچھ سوالات کے بالکل درست جوابات دینا ہوں گے، میں نے چین کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ رابرٹ میرے رویے پر حیران تھا، اسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ میں نے اسے دی ہوئی چین جو اس سے واپس لے لی تھی۔ سورن سنگھ میرے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا، اس نے میرا کہا ہوا ہر لفظ خاموشی سے سنا تھا اور اب غالباً میرے سوالوں کا منتظر تھا۔ مسٹر سورن سنگھ، ہم نے جو کچھ پہلی بار آپ کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا تھا، جس نے ہمیں خوفزدہ کر دیا تھا، کیا وہ حقیقت تھا؟ اس نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، ہاں وہ درست تھا، اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں فون پر تاکید کی تھی کہ تم رات 9 بجے کے بعد ہی مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ میں صبح کی آمد کے بعد سے رات 9 بجے تک اس کی قید میں رہتا ہوں۔ رات میری اپنی ہوتی ہے، میں اپنا تمام کام رات 9 بجے کے بعد ہی کر سکتا ہوں۔ کس کی قید میں ہو؟ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، وہ کون ہے؟ سورن سنگھ نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میں ایلن کی پر اسراریت میں قید ہوں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایلن کون ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھے مختصر الفاظ میں بتاؤ۔ کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ کیا یہ چین ہمارے حوالے کر دو گے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہاری مدد ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مجھے حقیقت کا مکمل ادراک ہو۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ پہلو بدل رہا تھا۔ یہی کہ ایلن نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ بہت طویل داستان ہوگی مسٹر ضیاء۔ کیا تم کسی جاسوسی فلم کی شوٹنگ پر نکلے ہوئے ہو جو ہر آدمی سے تفصیل پتہ کرو گے، اور وہ بھی خصوصاً جاسوسوں کے انداز میں؟ تمہاری مرضی سے تمہارے اپنے انداز میں، یعنی جہاں تم چاہو وہاں آدمی بولنا شروع ہو جائے، اور جہاں چاہو وہاں خاموش ہو کر پھر تمہارے اشارے کا انتظار کرے۔ تم ہماری مدد کرنے نہیں، غالباً ہمیں بلیک میل کرنے آئے ہو۔ سورن سنگھ کے بجائے رابرٹ پھٹ پڑا تھا۔ سورن سنگھ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے رابرٹ کے منہ سے نکلے ہر لفظ کی تائید کر رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ چین لے کر واپس چلے جاؤ۔ ہم جس حال میں اتنے برس گزار چکے ہیں، تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اب ان حالات کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ سورن کو دیکھ کر مجھے کسی قدر یہ رنج ضرور ہوا ہے کہ خدا نے ہمیں آزمائش میں ضرور ڈال رکھا ہے، مگر اس نے ہمت اور برداشت دینے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم خود ہی جینو اور پپاس کے علاوہ پرکاش کو بھی تلاش کر لیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم سب اکٹھے ہی رہیں اور اکٹھے ہی جان دے دیں۔ تم جا سکتے ہو۔ رابرٹ سے مجھے ایسی امید نہیں تھی، لیکن اس کی بات بھی درست تھی۔ اس کا ایک ایک حرف بڑا ٹھوس تھا۔ میں بے وجہ اپنی طبیعت اور عادت کو ان پر حاوی کرنے کی فضول سی کوشش کر رہا تھا۔ رابرٹ سے چونکہ میں تمام کہانی سن چکا تھا اور وہ میرے بار بار ٹوکنے پر مجھ سے لڑا بھی تھا، اسی لیے یہاں وہ پھٹ پڑا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں بے وجہ ہی ان تفصیلات میں جا رہا تھا جن سے کوئی فائدہ نہیں، نہ ان کی کوئی ضرورت تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ ایلن کی پر اسراریت کی قید میں ہے، اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ اوکے مسٹر رابرٹ، میں نے ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے صلح جو انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، آئی ایم سوری، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم دونوں اور تمہارے دوسرے ساتھی کس طرح اس عذاب سے نجات پا سکیں گے؟ پپاس اور جینو کا تو کچھ پتہ ہے؟ رابرٹ نے میری بات ختم ہوتے ہی سورن سنگھ سے پوچھا۔ نہیں رابرٹ، تم پہلے آدمی ہو ہمارے گروپ کے جسے میں 7 برس کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ جینو سے آج میری فون پر بات ہوئی تھی، جانے وہ کس حال میں ہے۔ وہ رو رہا تھا اور میں اس معصوم کی کوئی بھی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے اتنی بدتر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا جو آج گزار رہا ہوں۔ سورن سنگھ نے حسرت انگیز لہجے میں جواب دیا۔ مجھے تو اتنی اجازت بھی نہیں کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر چونک کر بولا، پرکاش وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں سورن، 2 برس پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ کسی سادھو کے پاس چلے کاٹ کر اپنے گرد کا حصار توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات مجھے خود پرکاش ہی نے بتائی تھی۔ اس وقت وہ کافی پر امید تھا، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن بہت پریشان اور حواس باختہ آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے سادھو کو ایک بڑی مکڑی نے جان سے مار دیا
اور سادھو نے اس سے کہا کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے اس علاقے سے دور ہو جائے۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر میں اس حالت میں اس کے ساتھ جا کر کیا کرتا؟ اور پھر میں اپنی حالت سے اس قدر مایوس تھا کہ زندگی میرے لیے بہت غیر اہم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے۔ اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں۔ وہ تو ضیاء ہی نہ آ جاتا تو شاید میں اپنی زندگی اسی طرح بتا دیتا۔ ایلن یہ جان چکی ہے کہ وہ زنجیریں ہمارے پاس نہیں ہیں، ورنہ ہم ضرور اس کی خواہش پوری کر دیتے، مگر اس کا کہنا ہے کہ یہ سزا تو ہمیں وہ نہیں، زنجیر کی اصل مالک دے رہی ہے۔ اس بار سورن سنگھ نے کہا تھا۔ زنجیر کی اصل مالک وہ کون ہے؟ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ زیوسا، اس نے دھیرے سے کہا اور میں اچھل پڑا۔ زیوسا، یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا، مگر کل رات والا فون مجھے یاد آ گیا تھا۔ وہ جو بھی تھی اس نے اپنا نام زیوسا ہی بتایا تھا۔ پتہ نہیں، میں بھی اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن ایلن کہتی ہے کہ زیوسا جس قدر حسین ہے اسی قدر سفاک بھی ہے۔ وہ کسی پر رحم کھانے کو تیار نہیں، وہ موت سے ذرا رغبت نہیں رکھتی، اسے تو اذیتوں میں لطف آتا ہے۔ لیکن ایلن اس کی دی ہوئی اذیتوں سے کس طرح محفوظ رہی؟ اس نے اسے تو کبھی تکلیف نہیں دی۔ پھر میں نے پوچھا۔ وہ کہتی ہے وہ زنجیر مجھے اس کی مالک نے دی تھی، جبکہ ہم نے اس زنجیر کی خاطر اسے قتل کر دیا اور پھر قبر کھود کر وہ دوسری زنجیر بھی حاصل کر لی۔ بس زیوسا اسی پر برہم ہے۔ کیا تم زیوسا کو دیکھ چکے ہو؟ وہ کیسی ہے؟ میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، لیکن ایلن نے ہمیشہ اس کا ذکر اپنے مہربانوں کی طرح کیا ہے۔ یہ بھی اکثر کہا ہے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے، مگر صفاکی پر اتر آئے تو اذیت کے ایسے انوکھے طریقے استعمال میں لاتی ہے کہ روح کانپ اٹھے۔ میں نے نہیں دیکھا اسے، مگر ہاں ایک بار اس کی ہنسی سنی تھی، جب پہلی بار وہ خوفناک مکڑی میرے بدن پر جالا بن رہی تھی، جب میں شدید خوف اور اذیت کی وجہ سے چیخ رہا تھا، حلق پھاڑ کے چیخ رہا تھا تاکہ میری آواز اس عمارت سے باہر تک پہنچ جائے تو شاید کوئی راہگیر یا قریب رہنے والا میری مدد کو آ جائے۔ تب وہ ہنسی تھی، بہت زور سے، اور ہنستی چلی گئی۔ وہ ہنسی اتنی خوفناک لیکن اتنی پرکشش تھی کہ میرے حواس معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ایسی حالت میں بھی ایسی حالت میں کہ میں اپنے بیڈ پر پڑا تھا، مکڑیاں میرے بدن پر تیزی سے جالے بن رہی تھی۔ اندھیرے میں سنہری رنگ رینگ کر دور دور تک لہروں کے انداز میں متحرک تھا۔ میرے بدن میں کھنچاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ معمولی جالے نہیں ہوتے مسٹر ضیاء، ان جالوں کو تم طاقتور ترین چیز سے بھی توڑ نہیں سکتے، نہ بہت تیز دھار آلے سے کاٹ سکتے ہو۔ ہاں، جب وہ ہنسی تھی تو کیا ہوا تھا؟ میں بڑے سلیقے سے اسے ٹوک کر راہ پر لے آیا۔ ہاں، وہ ہنسی، اف، اگر اب بھی کسی وقت اس ہنسی کی باز گشت کے بارے میں خیال آ جائے تو بدن میں ستارے ٹوٹنے لگتے ہیں، آنکھوں میں خمار اتر آتا ہے اور ہزاروں انگڑائیاں بدن میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگا، پھر کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا، معاف کرنا مسٹر ضیاء، تم سوچو گے کہ میں عیاش مردوں کی سی باتیں کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے جھجک محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ہنسی اتنی پرکشش اور ایسی مقناطیسی ہے کہ انسان کے جذبات کو آسمانوں تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ خواہ انسان کسی ایسے جنگل کا ہو جس نے صنف مخالف یا صنف نازک کی شکل تک نہ دیکھی ہو، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس کی ہنسی نے میرے اندر مکمل مرد کی قیامت خیز تکمیل کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے دیکھ کر تو ہر مرد اپنی جان ہی دے دے گا۔ اس کی آواز، اس کی ہنسی، اس نے یوں جھرجھری لی جیسے وہ اس ہنسی کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ خوف میں مبتلا نہیں تھا، بلکہ عجیب سی سرشاری کی کیفیت تھی جو اسے خمار آلود کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب محسوس کرتے ہوئے حیرت ہوئی، کیونکہ زیوسا نے بات تو مجھ سے بھی کی تھی۔ اگر رابرٹ اور جینو کے فون اسی نے اٹھائے تھے تو اس کی ہنسی میں بھی سن چکا تھا، اور پھر وہ ہنسی جو میرے گھر میں گونجی تھی مونیکا کی موجودگی میں نے اس میں کچھ ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی تھی، لیکن اتنا سوچتے ہی میں چونک اٹھا۔ جو کیفیت مونیکا کو دیکھ کر میری ہوئی تھی، سورن سنگھ کچھ اسی قسم کی کیفیت کا ذکر کر رہا تھا۔ مونیکا کو دیکھتے ہی ایک خمار آلود کیفیت نے مجھے بالکل بے حواس کر دیا تھا، اور پھر اسی رات میں نے اپنی اس کیفیت کے بارے میں بہت دیر تک بہت کچھ سوچا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ہنسی زیوسا کی ہے؟
میں نے اپنے ذہن کو عجیب میٹھی میٹھی سی کیفیت میں ڈوبنے سے بچا کر پوچھا۔ ہاں، وہ چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خالی الذہنی کی سی کیفیت لہرائی، پھر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا تو اس کی آواز میں کافی حیرانی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن وہ زیوسا ہی تھی۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے؟ میں نے اصرار کیا۔ میں بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اصرار کرتے ہی اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات پھیل گئے جیسے وہ اچانک کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہو۔ اس کی بھویں تن گئیں، ماتھے پر لکیروں کا جال سا بن گیا، ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہو کر لرزنے لگے، دونوں ہاتھ اضطرابی انداز میں اٹھ کر گرنے لگے۔ پھر اس نے دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو اپنے دائیں کنپٹی پر رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہونے لگی، یوں لگتا تھا جیسے پورے بدن کا خون سر کی طرف سفر کرنے لگا ہو۔ رابرٹ بھی اس کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بھی پریشان ہونا شروع ہو گیا، پھر اچانک میری جانب پلٹ کر چیخا، تم ٹھیک آدمی نہیں ہو۔ اس نے سورن سنگھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سورن سنگھ اس کے اتنی زور سے چیخنے پر بھی اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ تم خود بھی زیوسا سے کم نہیں ہو۔ تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے دوسرے عذاب کی طرح ہمارے اعصاب پر سوار ہو گئے ہو۔ پلیز خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ دو۔ ہم یقیناً 100 برس تک نہیں جئیں گے۔ ہم تو 50 کیا 25 برس تک بھی جی نہیں پائیں گے۔ 2 3 یا 4 برس۔ ہم اس عذاب کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم یہ عرصہ بھی گزار دیں گے مگر تمہاری صورت میں کوئی نیا عذاب ہمیں منظور نہیں ہے۔ رابرٹ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ بہت زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف چند لمحوں کے بعد ہی نارمل ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ اطلاع میرے لیے کافی حیرت انگیز اور مسرت انگیز تھی کہ میں بھی زیوسا سے کم نہیں ہوں۔ یہ آپ اتفاق کہہ لیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اتنی خراب عورتوں میں نہیں رہا تھا کہ جو برملا میری سحر انگیز شخصیت کے بارے میں رائے دے سکیں، بلکہ میں نے تو صرف فرحت جیسی چھوئی موئی سی لڑکی سے ہی کچھ باتیں کی تھیں، جس میں احتیاط زیادہ اور جذبات کم، خطرات زیادہ اور مفادات کم تھے۔ میں کسی ایسی کیفیت میں کچھ کہنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر اس نے مجھ میں ایسی کسی کیفیت کو محسوس کیا بھی تھا تو ظاہر ہے اس کی شرم مانے رہی ہوگی۔ ہاں البتہ طیب مجھے برملا یہ کہہ چکا تھا، اور وہ بھی اس نے اپنے چکر ہی میں کہا تھا کہ میں حیرت انگیز طور پر پرکشش اور سحر انگیز شخصیت کا مالک ہوں۔ مونیکا نے بھی میری اس کشش کا اعتراف کیا تھا، مگر یہ دونوں میرے لیے اتنے اہم نہیں تھے کہ میں ان کے کہے کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرتا۔ اس وقت ان دونوں سے قطعی مختلف بات، مختلف لہجے اور مختلف حالات میں کہی ہوئی رابرٹ کی بات نے مجھے زیادہ مسرور کیا۔ میرا خیال ہے کہ میں چلتا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سورن سنگھ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ رابرٹ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میرے سوالات سے، میں نے بے پرواہی سے کہا اور کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا۔ بکواس مت کرو، سورن سنگھ کے بجائے رابرٹ چلایا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس طریقہ کلام پر اس کا منہ پھیر دوں، مگر میں نے خود پر ہمیشہ کی طرح کنٹرول کر لیا۔ دراصل آپ کو بتا ہی دوں، یہ میرا طریقہ واردات کہہ لیں۔ آدمی کو اگر غصہ دلا دیا جائے تو اس کی وہ مخفی قوتیں جو چالاکی پر منظم ہوتی ہیں اور اسے ہدایات دیتی جاتی ہیں کہ یہ نہ بتاؤ، یہ غلط ہے، یا اسے نہیں بتانا، وہ غصے کو کنٹرول کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ سینسر اس طرف سے ہٹ جاتا ہے، ایسے میں کوئی بھی شخص اصل بات اپنے اصل محرکات کے ساتھ بتاتا چلا جاتا ہے۔ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، مگر میں یہاں میں ناکام رہا تھا۔ میری باتوں اور حرکتوں سے تو رابرٹ کو غصہ تو آ رہا تھا، مگر سورن سنگھ نارمل تھا۔ وہ کافی مضبوط اعصاب کا بہت طاقتور آدمی تھا۔ فون پر جس سکون کے ساتھ اس نے میری بات سنی تھی اور جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ اسے مضبوط ثابت کر رہے تھے۔ رابرٹ، اس نے اب رابرٹ کو سنبھالا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اتنے اپسیٹ کیوں ہو؟ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ ہم ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں، پھر بھی تمہارا یہ اضطراب اور اس قدر بے چین رویہ کیوں ہے؟ مسٹر ضیاء جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کی اجازت دے چکے ہیں، اور غالباً اپنے ہی مفاد میں ایسا کر رہے ہیں ہم۔ پھر اس قدر چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جینو اسی طرح رو رو کر مر جائے؟ میں تو اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ہم میں صرف جینو کو اس اذیت سے بچا لے گا تو میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اس پوری گفتگو نے رابرٹ کو سمندر کے جھاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ سورن سنگھ کا لب و لہجہ متاثر کن تھا۔ وہ اندر اترنا جانتا تھا۔ اگر اس حالت کو نہ پہنچا ہوتا تو یقیناً
بہت کامیاب بزنس مین ہوتا۔ سوری مسٹر ضیاء، اب وہ میری طرف مڑا۔ آپ رابرٹ کی ذہنی کیفیت کو نظر انداز مت کیجیے گا، وہ بہت پریشان ہے۔ میں رابرٹ کی طرف سے اس کے رویے پر نہیں مسٹر سورن سنگھ، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے اندازہ ہے اور میں اسی لیے ان کی بات کا برا بھی نہیں مانتا۔ آپ جینو کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میں پھر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم اسے بچانا اپنی پہلی ذمہ داری سمجھتے ہیں مسٹر ضیاء۔ وہ معصوم صرف ہماری وجہ سے پھنس گیا ہے۔ ہم تو اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، مگر اس نے تو ابھی نوجوانی میں ہی قدم رکھا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ بڑا ظلم اور بے حد صفاقی ہے۔ میں شاید اس لیے اس اذیت ناک قید کو اور ان جالوں کی جکڑن کو برداشت کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک میرے ضمیر کی دی ہوئی سزا سے یہ سب کچھ بہت کم ہے۔ میں نے اس وقت سورن سنگھ میں بڑی عظمت محسوس کی، مگر جلد ہی خود کو یاد دلایا کہ یہی وہ شخص تھا جس نے دولت کے حصول کے لیے ایک اکیلی عورت کے قتل کے ڈرامے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہم جینو کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کاش وہ زوسا، وہ جو بھی ہے، میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے پیر پکڑ کر جینو کو مانگ لوں۔ سورن سنگھ نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کام آپ ایلن سے نہیں کروا سکتے؟ نہیں، وہ اس سلسلے میں معذوری ظاہر کر چکی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ زنجیریں ہم اس کی قبر میں پہنچا دیں تو وہ سب کو نجات دلا دے گی۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ زنجیریں میں ان لوگوں کو دے سکتا تھا، یہ لوگ اس کی قبر تک بھی پہنچا سکتے تھے، مگر اس سے کیا ہوتا؟ وہ حادثے جو میرے خاندان میں یا میرے علاقے میں گزر چکے تھے ان کا کیا مداوع تھا؟ تایا جی یا ابا، بڑی بوا، تحسین خالہ اور بی جان کے منشی کی بیٹیاں، مبشر، یہ سب کس کھاتے میں جاتے؟ ایلن یا زیوسا کے باپ کا راج تھا کہ اس نے جس کو چاہا اسے یوں موت کے ہولناکیوں میں دھکیل دیا، صرف اس لیے کہ سونے کی وہ زنجیریں اس کی قبر میں پہنچا دی جائیں۔ میرے اندر لاوا سا ابلنے لگا۔ میں جو بڑے خلوص سے ان لوگوں کی مدد کے لیے نکلا تھا، اچانک ہی الٹ گیا۔ میں نے ان سب کے خلاف ایک دم اپنے اندر نفرت محسوس کی۔ انہی لوگوں کی وجہ سے میرے ابا موت کے حقدار ٹھہرے تھے، انہی کی وجہ سے تحسین خالہ جدا ہوئیں اور فرحت جیسی معصوم لڑکی دنیا میں تنہا رہ گئی، انہی لوگوں کی وجہ سے میرے دادا نے اس بڑھاپے میں 2 جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے تھے، انہی کی وجہ سے ہم میرٹھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مسٹر ضیاء، تم کن سوچوں میں ہو؟ یہ رابرٹ تھا، اس نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کی صفاکیوں کی سزا کتنے معصوم لوگوں نے بھگتی ہے، ایسے لوگ جنہیں تم جانتے تک نہیں، نہ کبھی ان لوگوں کا خیال آیا ہوگا۔ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سورن سنگھ نے کچھ حیرانی سے کہا۔ مسٹر سورن سنگھ، آئی مین کہ تم میری تحسین خالہ کو نہیں جانتے، تم مبشر سے بھی واقف نہیں ہو، تم میری نانی کے منشی کی 2 جوان سال بیٹیوں سے بھی نہیں ملے، تم میرے تایا کو بھی نہیں جانتے، تم بڑی بوا سے بھی یقیناً ناواقف ہو، تم مرنے والوں میں سے صرف عطا الرب رضوی کو جانتے ہو، اور یقیناً ان کی موت پر تم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارے ساتھ شریک جرم تھا اس لیے مارا گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مسٹر سورن سنگھ، یہ تمام اموات ہمارے خاندان میں ہوئی ہیں۔ آدمی معذور ہو کر جیتا بھی ہے تو وہ موت سے بہتر حالت میں ہوتا ہے، مگر وہ لوگ جنہیں تمہاری ایلن نے محض اس لیے اپنا شکار بنا ڈالا کہ وہاں ان لوگوں کے قریب ہی کہیں وہ زنجیر تھی، مگر ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟ مسٹر ضیاء، تھوڑا قصور تمہارا تھا، تم نے وہ زنجیر چرا کر… ایک منٹ مسٹر رابرٹ، تم مجھے الزام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میں نے وہ زنجیر دولت کے حصول کے لیے نہیں چرائی تھی، وہ میرا معصومیت سے بھرپور ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا صرف والدین تو دے سکتے ہیں، مگر تمہاری یہ شہزادیاں جن کے تم پیر پڑنے کو تیار ہو، جن کی قید میں رہ کر تم لوگ بے بسی سے ان کے کہے سنتے ہو اور ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، یہ مجھے یا میرے خاندان کو سزائیں دینے کی حقدار نہیں تھی۔ میں ان دونوں سے اپنے خاندان کے ہر حادثے اور ہر حادثے سے ہونے والے ہر نقصان کا بدلہ لوں گا۔ مسٹر ضیاء، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رابرٹ حیرت سے میری صورت دیکھ رہا تھا۔ مسٹر سورن سنگھ، کیا یہاں پینے کے لیے پانی مل سکے گا؟ آخری جملہ اس نے سورن سنگھ سے کہا تھا۔ میں نے دیکھا سورن سنگھ کے چہرے پر انتہائی لاچاری اور بے بسی چھا گئی۔ اس نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اب رابرٹ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سورن سنگھ کی حالت دیکھ کر میرے حلق سے ایک زوردار کہا ابل پڑا اور پھر میں ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ دونوں حیرت سے منہ کھولے مجھے تک رہے تھے۔ مسٹر ضیاء، کیا تم وہی ضیاء نہیں ہو
جو ہماری مدد کرنے کے لیے گھر سے نکل کر ہمیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ رابرٹ اب میرے قریب آ کر اپنے لمبے سے ہاتھ سے میرے کاندھے کو چھو کر کہہ رہا تھا، ہاں ہاں، میں تو وہی ضیاء ہوں، مگر میں تمہاری مدد کے ساتھ ساتھ ان اموات کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اپنی اس معذوری، بے بسی اور لاچاری کا بدلہ لو؟ مسٹر ضیاء، اس بار سورن سنگھ بولا۔ اس کی آواز میں خوف تھر تھرا رہا تھا۔ تم بہت ہولناک باتیں کر رہے ہو۔ ہم نجات پا جائیں یہ بہت ہے، بدلہ لینے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم ہو گئے اس قدر بزدل مسٹر سورن سنگھ اور مسٹر رابرٹ۔ میں نہیں، میں ان دونوں کو اپنے قدموں میں ناک رگڑ کر معافی مانگنے پر مجبور کر دوں گا۔ جو کھیل تم لوگوں نے شروع کیا اور جو کھیل یہ دونوں رچا رہی ہیں، ان کی حقیقت مجھ سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ مسٹر ضیاء، سورن سنگھ کچھ حیران ہوا، کہیں تم کسی شدید غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہو؟ نہیں، بلکہ کچھ حقیقتوں کا ادراک تو مجھے ابھی ابھی یہیں پر ہوا ہے۔ مسٹر ضیاء، دوسروں کو صاف اور سیدھی بات کہنے کے لیے بار بار ٹوکنے کے باوجود تم خود صاف اور سیدھی باتوں سے کترا رہے ہو۔ رابرٹ بھی اب کچھ خوف زدہ تھا۔ صاف اور سیدھی بات یہ ہے میرے دوستو کہ وہ دونوں زنجیریں میرے پاس موجود ہیں، اور اب تم لوگ اپنی ایلن سے کہہ دینا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو وہ ان دونوں زنجیروں کو حاصل کر لے، اور اگر خود حاصل نہ کر سکے تو کسی سورما کو بھیج دے۔ اب جھگڑا اس کا اور میرا ہے۔ اسے اپنی روح کے سکون کے لیے وہ زنجیریں چاہیے تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی دنیا میں خوار نہ پھر سکے، اور وہ زیوسا، یہ پردہ نشین جو بھی ہے، اب مجھ سے ٹکر لے۔ واقعی سیما، میں نہیں جانتا تھا کہ لمحوں میں میرا دماغ اس قدر کیوں الٹ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس سے پہلے اس طرح اس موضوع پر سوچا تک نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنے ابا ہی کو قصوروار جانا تھا۔ مجھے دادا نے بھی یہی بات باور کرائی تھی، مگر جانے اس وقت میرے اندر کون تھا جو یہ سب کہتا چلا گیا۔ پھر اچانک میں سیدھا رابرٹ کی طرف بڑھا۔ مسٹر رابرٹ، کیا تم وہ پتھر مجھے دینا پسند کرو گے؟ پتھر کا نام سنتے ہی رابرٹ کا سفید ہوتا چہرہ بالکل لٹھے کی طرح کا ہو گیا۔ کیوں مسٹر ضیاء؟ اس کی آواز خوف سے پھٹ پڑی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اسے تم رکھو، اگر چاہو تو اس سے تم جینوں کی بھی مدد کر سکتے ہو۔ میں یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مسٹر رابرٹ، میں جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں گھر چھوڑ دوں یا تم لوگ ماضی کے سنہرے دنوں کی یادیں تازہ کرو گے؟ نہیں، میں گھر سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ جلدی سے صوفے سے نیچے اتر آیا۔ سورن سنگھ نے بھی کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی۔ او جاؤ، تم لوگ چلے جاؤ، وقت کم ہے۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا وہ زیوسا آنے والی ہے؟ پلیز مسٹر ضیاء، تم بچپنے کسی حرکتیں کر رہے ہو۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ محتاط رہو، ورنہ کل تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں ایسے مواقع خود پیدا کر لیا کرتا ہوں مسٹر سورن سنگھ۔ میرا نظریہ زیست ذرا دوسری قسم کا ہے۔ تمہاری مرضی، لیکن میں سمجھا نہیں کہ تم یہاں تک آئے کیوں تھے۔ تم ہم سے مل کر کیا چاہتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ آنے والے مسٹر ضیاء اور اس وقت جانے والے مسٹر ضیاء میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بہرحال میں اس سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، صرف تنبیہ کروں گا کہ ایسی کوئی غلطی کو نہ دہرانا جس کا ازالہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے مشکل ترین ہو جائے۔ نصیحت کا شکریہ مسٹر سورن سنگھ۔ میں کھڑا تو تھا ہی، میں نے مسافر کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے بڑی نرمی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کے ملائم لمس اور دھیمی دھیمی حرارت نے ایک بار پھر میرے دل میں نرمی پیدا کی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے بڑی صفاقی سے کام لیا ہے، مگر وہ دوسرے ہی لمحے میں خود پر قابو پا چکا تھا۔ میں اپنے اندر تضاد کی اس کیفیت کا ایک بار نہیں کئی بار شکار ہوا تھا، اور ایسے میں میری قوت فیصلہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی میں ہر دو جانب سے آنے والی جذباتی طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ سورن سنگھ ہمیں چھوڑنے دروازے تک نہیں آیا، بلکہ وہیں سے اس نے رابرٹ سے الوداعی جملے کہے۔ رابرٹ نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئے گا، یا پھر کم از کم فون پر رابطہ رکھے گا۔ رابرٹ نے سورن سنگھ سے میرے سامنے ہی یہ بھی کہا کہ وہ میرے رویے پر زیادہ افسردہ نہ ہو، کیونکہ رابرٹ مجھے منا لے گا، اور یہ بھی کہ میں دل کا اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا زبان کا۔ مجھے اس کے اس طرح بہلانے پر ہنسی بھی آئی، مگر میں ہنسا نہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب ہم اس عمارت سے باہر نکلے تو دور تک گھپ اندھیرا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے لمبے لمبے اونچے درخت قطعی ساکت تھے۔ ان کے پیچھے خودرو جھاڑیاں تھیں جو دم سادھے کھڑی تھیں۔ بڑا حبس تھا۔ سیاہ چمکیلی سڑک کسی سیاہ ناگ کی کینچلی کی طرح پیروں کو گدگداتی سی محسوس ہوئی۔ یہ خیال مجھے جانے کیوں آیا تھا، پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ واقعی سیاہ چمکیلی کھال والا کوئی زہریلا ناگ ہے جو اب پلٹے گا اور میری پنڈلی پر ڈس لے گا۔ اس کے چلنے کی سرسراہٹ میرے اندر دھیرے دھیرے خوف پیدا کر رہی تھی۔ میری رفتار دھیمی ہو گئی۔ آگے جاتی سڑک کے پلٹ کر ڈس لینے کا خوف مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ مسٹر ضیاء، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے اپنا سابقہ ارادہ کس بنیاد پر تبدیل کیا ہے؟ رابرٹ کی آواز نے مجھے ایک دم چونکا دیا۔ میں تھم گیا۔ وہ مجھ سے ایک قدم پیچھے گھسٹ رہا تھا اور پھر میں اپنی موسیقی خیز سوچ پر بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ جو سرسرانے کی سی آواز مجھے خوفزدہ کر رہی تھی وہ تو رابرٹ کے گھسٹنے کی آواز تھی، اور پھر سڑک تو سڑک تھی، بھلا ناگ اور سڑک کا کیا تعلق؟ میں ایک بار پھر زور سے ہنس پڑا۔ رابرٹ اب میرے بالکل برابر میں آ چکا تھا۔ وہ حیرت سے منہ اٹھائے بلکہ کاندھوں پر سر کو ایسے رکھے کہ اس کا رخ آسمان کی طرف تھا، اپنی گول گول آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں سمجھ لوں مسٹر ضیاء کہ تم بھی ایلن کے کسی شہر میں جکڑے جا چکے ہو، یا میں یہ سمجھوں کہ عطا نے جان بوجھ کر وہ زنجیریں ہم لوگوں سے لے کر اپنی اولاد کے حوالے کر دیں، اور اولاد کو دنیا بھر کی آسائشوں سے مالا مال کر دینے کی خواہش موت کے سامنے بھی نہیں ہارتی، اور ممکن ہے کہ اسے اپنے یوں مارے جانے کا یقین ہی نہ ہو؟ کیا تم اپنے باپ کی لالچ میں حصے دار ہو؟ بکواس بند کرو، اس نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی طرح لالچی نہیں۔ میں تم لوگوں کی طرح نہ دولت کے حصول کے لیے قتل کر سکتا ہوں، اور نہ دولت میرے لیے اتنی اہم ہے کہ میں دوسرے بہت سے معصوم لوگوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دوں۔ میں تمہاری مدد ہی کرنا چاہتا تھا، مگر بھول گیا تھا کہ تمہاری اس ایلن کی پراسراریت سے جن لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں اپنا شکار بنانے کا اسے حق نہیں تھا۔ میں اس کے آگے کیوں جھکوں گا؟ تم لوگوں کے جھکنے کا تو جواز ہے مسٹر رابرٹ، مگر میں ان دونوں کو اپنے پیر پکڑنے پر مجبور کرنے کے بعد ان کی امانت ان کے حوالے کروں گا۔ اور رہی ایلن کے شہر میں جکڑ جانے والی بات، تو کان کھول کر سن لو مسٹر رابرٹ، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں دم ہے تو مجھے اپنے شہر میں جکڑ کر دکھا دیں۔ میں وہ زنجیریں ایلن کی قبر میں نہیں پہنچنے دوں گا۔ اب وہ تا قیامت یوں ہی خلاؤں میں ڈولتی پھرے گی، یخ بدن لیے، کسی کے سامنے 2-4 منٹ بیٹھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے گی۔ بہرحال تم لوگ پریشان نہ ہو، میں تمہیں جو پتھر دے چکا ہوں وہ تمہارے کام آئے گا۔ مگر پرکاش، جینو اور سورن سنگھ کے علاوہ، رابرٹ نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسا ضرور کروں گا کہ وہ اس کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہیں، مگر یہ زنجیریں، یہ میں اب اسے نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ مگر ضیاء، کیا تم ہم سب کی حالت سے ذرا سی بھی عبرت پکڑنے کو تیار نہیں ہو؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں اس کے اس شہر سے جلد ہی نجات پا لوں گا اور اپنے گرد ایسا حصار کھینچ لوں گا کہ اسے عبور کر کے مجھ تک پہنچنا اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ وہ ایک دم لڑک کر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھ میری پنڈلیوں کو تھام کر روک دیا۔ ہاں، ایسا کرنا کچھ ایسا مشکل نہیں ہوگا۔ میں ایسی بہت سی چیزیں جانتا ہوں جن سے آدمی اپنے گرد مضبوط حصار کھینچ سکتا ہے۔ تو پھر تم ہمیں محفوظ کر سکتے ہو مسٹر ضیاء؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے گرد حصار بنانے سے پہلے ہمیں محفوظ کر دو؟ تم بہت خود غرض ہو مسٹر رابرٹ، میں زور سے ہنسا۔ بہرحال میں جلد ہی جینو اور پپاس کے علاوہ پرکاش کے لیے بھی کچھ کروں گا، اور ہاں، تم کوئی سادھو سنت یا پیر مت سمجھ لینا، اس کے لیے میں شالی بابا کو تلاش کروں گا۔ باتیں کرتے کرتے ہم کافی سڑک عبور کر چکے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے یہ سڑک شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہو گئی ہو۔ پوری سڑک ویسی کی ویسی ہمارے سامنے موجود تھی، وہی کنارے لگے اونچے درخت، وہی ان کے پیچھے دور تک پھیلی خودرو جھاڑیاں، وہی ساکت ہوا، وہی حبس، اور وہی سناٹے میں رابرٹ کے گھسنے کی آواز۔
چاروں طرف کا سین ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ مسٹر رابرٹ، وہ شاید کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے اور یہاں سواری کہاں ملے گی؟ او، ہم غلط آ گئے ہیں، ہمیں دائیں طرف آنے والی ذیلی سڑک پر مڑنا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کوئی ذیلی سڑک نہیں دیکھی، ہم نے شاید باتوں میں کچھ خیال نہیں کیا۔ پھر کیا تمہارے اندر اتنا دم ہے؟ نہ بھی ہوگا تو کیا کروں گا، میں زندگی سڑک پر گزار سکتا ہوں مگر اس دنیا میں رہنے والی مخلوق کو خوفزدہ نہیں کر سکتا، اس نے پلٹتے ہوئے کہا۔ چلو ہمیں واپس جانا ہوگا، یہ سڑک تو شاید جنم تک یوں ہی چلتی چلی جائے گی۔ میں ہنس کر پلٹ گیا۔ میں تو بہت چل سکتا تھا، میرا تو اب پیر بھی زخمی نہیں تھا، بدن جوان اور توانا تھا، مگر رابرٹ کے لیے ایک گٹھری نما وجود کو گھسیٹنا یقیناً محنت طلب کام ہوگا۔